تو یہی اولاد بروز محشر والدین کے لیے مغفرت، والدین کے لیے جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی، جسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو یہی بچہ اور بچی، یہی بیٹا اور بیٹی، یہی اولاد قیامت کے دن انسان کو دوزخ سے بچوا لے گی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر والدین نے سستی اور غفلت کا مظاہرہ کیا، اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، اولاد آوارہ بن گئی، اولاد دین سے دور ہو گئی، فاسق، فاجر، ظالم، بددیانت قسم کے بن گئے، تو یہی اولاد بروز محشر والدین کے لیے وبال ہوں گے۔ ان کی وجہ سے والدین بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ جو میں نے تشریح کی ہے، یہ دراصل اسی آیت کی ایک وضاحت اور تفسیر ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ بے شک یہ تمہارے پاس موجود مال اور تمہاری یہ اولاد فتنۃ، آزمائش ہیں۔ ان کی اصلاح کر لی تو تمہارے حق میں بہتر، اگر یہ بگڑ گئے تو پھر یہ تمہارے خلاف۔ یہ معنی ہے فتنے کا، یہ معنی ہے آزمائش کا۔ اسی لیے جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ جہاں خوشی منائیں تو ساتھ ساتھ فکر مند بھی ہوں۔ ہمیشہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے۔ آج کے اس اتوار کے بیان میں کوئی لمبی چوڑی میں نے گفتگو نہیں کرنی، اولاد کی تربیت کا نچوڑ، اولاد کی تربیت پر جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ وہ 3 باتیں ہیں۔ جس آدمی نے، جس والد اور والدہ نے یہ 3 کام کر لیے، یوں سمجھیں اس نے اپنی اولاد کی تربیت کر لی۔ جن والدین نے ان 3 نصیحتوں کو پلے باندھ لیا، انہوں نے یوں سمجھو کہ اپنی اولاد کی تربیت کر لی، اور یہ 3 باتیں سینکڑوں کتابوں کو پڑھنے کا نچوڑ ہیں۔ میں نے یہ بیان نہیں کرنا، آج آپ کو وہ 3 باتیں یاد کروانی ہیں۔ یہ ایک قسم کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ آخر کے اندر میں پھر سوال کروں گا، پوچھوں گا کہ وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں جن پر عمل کرنے سے اولاد کی یقینی تربیت ہو جاتی ہے۔ بیان میں کچھ سمجھانے کے لیے جزئیات، کچھ تشریحات، کچھ مثالوں اور واقعات سے میں سہارا اور آسرا لوں گا، لیکن وہ ضمناً آئیں گی۔ اصل مقصود وہ 3 باتیں ہوں گی جو آپ نے پلے باندھنی ہیں۔ بلکہ میں بھی کوشش کروں گا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم صاحب اولاد ہیں، ہم سب کی وہ باتیں ضرورت ہیں۔ پہلی بات، والدین اپنی اولاد کو کہہ دیں، اپنے بچوں سے کہہ دیں کہ بیٹا تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ جب سے بچہ سمجھدار ہونا شروع ہو اور اس کو بات سمجھ آئے تو والدین بار 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 اپنے بچوں کو یہ بات کہیں کہ بیٹا دیکھو زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ جتنے بھی مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، جتنی بھی آپ مشکل مصیبت میں پھنسے ہوں، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور یہ بات اپنے بچوں کو اتنا کہیں، اتنی بار کہیں کہ بچوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارا ابا، ہماری والدہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن جھوٹ اس کو وہ بالکل گوارا نہیں کریں گے۔ ہماری ساری غلطیاں امی ابو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جھوٹ پکڑا گیا
تو ہماری بچ نہیں ہوگی، ہماری خیر نہیں ہوگی۔ تو بار بار والدین بچوں کو یہ کہیں بیٹا جھوٹ پر نو کمپرومائز، سچ بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ جھوٹ اگر پکڑا گیا گھر کے اندر، آپ کے اسکول میں، محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، کہیں بھائی اگر آپ سے جھوٹ برآمد ہو گیا نا، نو کمپرومائز، پھر اس پر ہم آپ کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ نہیں ہوگا، سخت سزا دی جائے گی اگر جھوٹ برآمد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن ہو اور بخیل ہو ممکن ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سے کبھی بھی جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے۔ تبھی تو ہمارے ہاں یہ لفظ مشہور ہے ضرب المثل، کہ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے۔ تو دیکھیں صدق مقال، سچی بات کرنا، یہ بچے کی تربیت کا سب سے اہم عنصر ہے، بنیادی چیز ہے کہ بچے کو سب سے پہلے سچ بولنے کی عادت ڈلوائی جائے۔ اب یہ والدین یہ ذمہ داری کیسے ادا کریں گے؟ وہ بچوں کو سچ بولنے کی عادت کیسے ڈلوائیں گے جب خود والدین جھوٹ بولتے ہوں؟ جب بچے روزانہ دیکھتے ہوں کہ ابا اماں خود جھوٹ بولتے ہیں، روزانہ کئی مرتبہ ان کی زبان سے جھوٹ سنا ہو، تو پھر والدین اپنے بچوں کو ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ مشہور سی بات ہے، باہر سے کسی نے بیل دی، دروازہ بجایا تو باپ نے بیٹے کو سکھلایا کہ جا کر کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے، بیٹا جا کر کہہ دو کہ والد صاحب ابو جی گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ والد خود بھی جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے اس ننھے معصوم گناہوں سے پاک بچے کو بھی اس کی زبان سے بھی یہ والد خود جھوٹ بلوا رہا ہے۔ تو ایسے والدین سے تو ہم بات نہیں کر رہے جو خود جھوٹ بولتے ہیں، خود سچ نہیں بولتے۔ یقیناً یہ تربیت یافتہ والدین سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جب وہ خود سچ بولیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، جھوٹ سے نفرت کریں گے، بار بار گھر کے اندر سچ کی فضیلت پر بات ہوگی۔ جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے، سچ نجات دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو بار بار گھر میں ذکر کیا جائے گا تو بچوں کی عادت بن جائے گی اور ان کو اہمیت ہوگی کہ سچ کتنا اہم ہے اور جھوٹ کتنا ہلاکت والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کتنی اہم ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ بچوں کو یہ حدیث یاد کروائی جائے، عربی میں نہ ہو تو کم از کم اس کا ترجمہ ان کو یاد کرا دیا جائے۔ سچ نجات دلواتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ انسان جتنا ہی چلتر بن جائے، جتنا ہی ہوشیار بن کر، جتنا بھی بہترین کر کے جھوٹ بول دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور یہ حق اور سچ ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے نبی کی حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ جھوٹا شخص کبھی نہ کبھی ہلاک ہوگا۔ موقع پہ اگرچہ بچ جائے، اس دفعہ موقع پٹا جائے جھوٹ بول کر، لیکن قبر میں تو پھنس جائے گا۔ آخرت کے دن تو اس پر ہلاکت آئی ہی۔ اور یہ جھوٹ ایک ایسا جرم ہے، جھوٹ ایک ایسا گندا کام ہے، کافر بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کافروں کے ہاں بھی جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب ہے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ
جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس آپ گئے. اس روم کے بادشاہ ہرقل نے جناب ابو سفیان سے پوچھا کہ تمہارے شہر میں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایک نبی تمہارے شہر میں آئے ہیں، وہ کیسے بندے ہیں؟ کیا وہ رحم دل ہیں؟ وہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال کرتے ہیں یا ظالم قسم کے بندے ہیں؟ وہ صادق و امین ہیں یا بد دیانت اور جھوٹے انسان ہیں؟ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولنا جائز ہوتا، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، کہا اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنا یہ عیب نہ ہوتا تو میں اس موقع پہ ضرور جھوٹ بولتا، لیکن میں نے ہرقل کو، قیصر روم کو، اللہ کے نبی کے بارے میں سچ سچ بتایا کہ وہ رحم دل انسان ہیں، غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، وہ صادق و امین ہیں. کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس نبی کے بارے میں جھوٹ بول لوں، چونکہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا عیب تھا، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو جناب ابو سفیان نے قبل از اسلام بھی ایک کافر بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کر بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. غفلت والی جو زندگی ہے نا، غفلت والی زندگی، فسق و فجور والی زندگی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی، اس کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہوتی ہے. انسان برے راستے پہ چلتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، اس کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے. ایک غلطی کی، اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولے گا. چور چوری کا آغاز کرتا ہے اور اس کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے. پھر اس نے ایک جھوٹ بولا، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا، پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ، اس کو چھپانے کے لیے اور بہت سارے اس کو جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو یہ بار بار ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سینکڑوں پتہ نہیں ان گنت اس کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اسی لیے بچوں کی یہ عادت بنائی جائے، بچوں کو بار بار کہا جائے کہ جھوٹ پر کمپرومائز نہیں ہے، جو بھی حالات ہوں ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے اور سچ بولنا ہے بس. پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہی نہیں، ایک سبق آموز کہانی اور سٹوری ہے ان کی. سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، سب سے مال لوٹ لیا. یہ چھوٹے معصوم بچے تھے، ان سے پوچھا آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، کچھ اشرفیے ہیں جو میری والدہ نے میری آستین کے اندر سی دی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی. ڈاکو متاثر ہوا، کہاں اس کی وہ آستین جہاں سلی ہوئی ہیں کھولیں، اشرفیاں نکلی. بڑے ڈاکو کے پاس لے گئے. ڈاکو نے سوال کیا بیٹا ہمیں تو نہیں پتا تھا، آپ جھوٹ بول کر اس کو چھپا سکتے تھے، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا میری والدہ نے مجھے منع کیا ہے، میری والدہ نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ بیٹا زندگی میں حالات جیسے کیسے بھی آ جائیں جھوٹ نہیں بولنا. تو میری والدہ نے منع کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. اب اس عمر کے اندر، بچپن کے اندر والدین کی تربیتی باتیں بچوں کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں. بچے کہیں مشکل میں پھنس جائیں، والد کی، والدہ کی نصیحت ان کے دماغ میں آ جاتی ہے. امی نے، ابو نے یہ کہا تھا. ڈاکو اتنا متاثر ہوا، اس بچے کی وجہ سے پورے قافلے کا سامان ہی واپس کر دیا اور سب کو رہا کر دیا. کہا ان کو چھوڑ دو. اس چھوٹے معصوم بچے کے سچ کی برکت سے اللہ نے سب کو نجات دی. الصدق ینجی، الصدق ینجی، سچ نجات دلاتا ہے، سچ انسان کو بچواتا ہے. تو ہم آج بات کر رہے ہیں اولاد کی تربیت کیسے کریں، اور اس پر میں نے کہا اولاد کی تربیت پر جتنی بکس لکھی گئیں، جتنا محنت کی جا سکتی ہے، ان کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. تو پہلی بات کون سی ہوئی؟
کہ بچوں کو بار بار سچ بولنے کا کہا جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ساری زندگی کبھی ہنسے نہیں ہیں۔ یہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہو، لیکن اولاد کی تربیت پر اور سچ کی مناسبت سے دوبارہ اس واقعے کو ذکر کرنا یہ بہترین مناسب لگ رہا ہے۔ ساری زندگی اس اللہ کے ولی نے، بزرگ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، ان کے بیٹوں کی گرفتاری کا وقت آیا تو وارنٹ جاری ہوئے کہ اس کے بیٹوں کو گرفتار کیا جائے، لیکن بیٹے گرفتار نہیں ہو رہے تھے۔ کسی نے کہا ان کے والد گرامی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے بیٹے کہاں چھپے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا باپ کہاں بتائے گا، والدین تو اپنی اولاد کے جرم چھپاتے ہیں۔ کہا نہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بتا دیں گے۔ اس اللہ کے ولی بزرگ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے بتا دیا کہ میرے بیٹے فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس آئی، اس کے کرندے آئے، گرفتار کیا، لیکن بادشاہ حجاج بن یوسف جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا بڑا متاثر ہوا کہ اس کے والد کو بلاؤ۔ والد کو بلایا گیا اور پوچھا کہ آپ نے سچ بول دیا اور جھوٹ نہیں بولا، ان کو چھپایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے جھوٹ نہیں بولا، تو اپنی اولاد کے لیے جھوٹ بول کر میں اپنی قبر اور آخرت کو کیوں خراب کروں؟ حجاج بن یوسف جیسا ظالم، جابر، فاسق، فاجر بادشاہ، لاکھوں بچوں کا قاتل، یقیناً ان کے بیٹوں کی سزائے موت تھی، قتل تھا، پھانسی تھی، لیکن والد کے سچ کی برکت سے اس نے کہا ان کو رہا کر دو۔ کتنا پیارا جملہ بولا، کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دوسروں کے لیے کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا۔ ایک تو انسان اپنی لذت کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، ایک ہے کہ نفع دوسرے کو ہو رہا ہے اور گناہ کوئی اور کرے۔ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے جھوٹ نہیں بولا، تو اپنے بچوں کے لیے میں جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو خراب کیوں کروں، اپنے اللہ کو ناراض کیوں کروں؟ تو والدین کی پہلی ذمہ داری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان میں سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں۔ دوسری بات، والدین بچوں کی تربیت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند نہ کریں۔ تو دوسری چیز، والدین اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اولاد سے واضح طور پہ کہہ دیں کہ بیٹا 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، آپ کی ساری غلطیاں برداشت ہو سکتی ہیں، سوری چلے گی، معذرت چلے گی، لیکن 5 وقت کی نماز پر نو کمپرومائز، اس پر کوئی معافی نہیں ہوگی۔ آج ہوم ورک زیادہ تھا، میں تھکا ہوا تھا، آنکھ نہیں کھلی، میں دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، آج اسکول کالج کا کام زیادہ تھا، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب اپنی جگہ۔ اسکول کا کام اہم ہے، ہمارا گھر میں ہاتھ بٹائیں، خدمت بھی ضروری ہے۔ دوستوں کے پاس گئے، رشتہ داروں کے پاس گئے، ہوم ورک کیا، اچھی بات ہے، لیکن ان سب سے پہلی چیز 5 وقت کی فرض نماز ہے۔ لہذا تم نے بڑے سے بڑا نقصان کر دیا۔ ارے بچوں سن لو، گھر میں بڑے سے بڑا نقصان کر دیا، برداشت ہے، معافی ہو سکتی ہے، لیکن 5 وقت نماز میں سستی کی، ایک نماز بھی نہ پڑھی، قطعاً برداشت نہیں ہوگا، پٹائی ہوگی، سخت سزا دی جائے گی۔ شام کو بیٹھ کر بچوں کی نماز کی ڈائری چیک کریں، ایک ایک بچے سے پوچھیں کہ آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔
10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو۔ تو نماز پڑھنے سے بچوں کا جہاں ایک یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کے چہرے پہ نور آئے گا، علماء صلحاء والی شکل صورت بنتی جائے گی۔ یہ تو ایک دینی فائدہ ساتھ ساتھ ہوگا ہی، بچوں کے چہرے پہ نور، ایک روحانیت کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے بچے 5 وقت کے نمازی بن گئے تو ان کی زندگی ترتیب کے ساتھ سنور جائے گی، وہ اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کے عادی بن جائیں گے۔ نماز ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے، نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر کام کو ترتیب سے کرنا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پہلے پڑھ لے اور عشاء کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آج میں عصر کو پہلے پڑھ لیتا ہوں ظہر کو بعد میں، یہ ترتیب بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے فجر ہوگی، پھر ظہر ہوگی، پھر عصر، مغرب، پھر عشاء، اور پھر نماز کے لیے ایک نظم ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جہاں جس حالت میں بیٹھے ہو اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دو۔ طہارت سے نماز شروع ہوگی، وضو کیا جائے گا، پاک جگہ پہ کھڑا ہونا ہوگا، لباس پاک ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، سطر ڈھانکا ہوا ہو، نماز کا وقت ہونا چاہیے، نماز کی نیت ہونی چاہیے، اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر رکوع میں جھکنا ہوگا، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ یہ سارا ایک نظم ہے، یہ ایک ترتیب ہے جو نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ جو نمازی بندہ ہے اس کی زندگی نماز کی برکت سے ایک ترتیب کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے۔ تو 5 وقت نماز پڑھنے والا بندہ بے ترتیبہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ہر کام کو سیٹنگ کے ساتھ، نظم کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچوں سے دوسرے نمبر پہ یہ کہہ دینا ہے کہ بیٹا نماز نہ پڑھی کوئی رعایت نہیں ہوگی، نماز نہ پڑھی سخت سزا دی جائے گی۔ یہ والدین ہمیشہ بار بار اپنے بچوں کو یہ بات کریں، ان کے دل دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ اگر بھول سے بھی میری کوئی نماز رہ گئی، گھر میں میری بچ نہیں ہوگی۔ پھر فکر کے ساتھ بچہ جہاں بھی ہوگا، وہ اسکول میں بیٹھا ہوگا تو اپنے اسکول کے ٹیچر سے کہے گا استاد جی مجھے اجازت دیں، میری ظہر کی نماز جا رہی ہے۔ شام کو والد نے، امی نے مجھ سے پوچھنا ہے نماز کے بارے۔ اگر وہ کہیں ٹرپ پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گاڑی رکوائیں گے، کہیں گے ہماری نماز جا رہی ہے۔ اس ٹرپ سے، اس سفر سے، دنیاوی عصری تعلیم سے کہیں زیادہ یہ سجدہ دینا ہے اللہ کے سامنے۔ بچوں کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نماز نہ پڑھی تو والدین سخت ناراض ہوں گے اور شام کو میری کلاس لگے گی۔ تو دوسرا کام بچوں کو 5 وقت نماز کا عادی بنوانا۔ جن والدین نے اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، سمجھیں اس کی اولاد کی تربیت ہو گئی۔ دینی تربیت کا اہم حصہ نماز ہے، تربیت کی بنیاد 5 وقت کی نماز ہے۔ بچوں کو آپ ہوم ٹیوشن لگوا کر دیں، گھر کے اندر ٹیوٹرز بلا کر مہنگے سے مہنگا ایک استاد مہیا کریں، اچھے سے اچھے اسکول میں بھیج دیں، ان کو 1000 موٹیویشنل سپیکرز کے ان کو لیکچر سنوائیں۔ واللہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے، گندے کاموں سے بچانے والی نماز ہے۔ نماز نہیں ہے تربیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نماز ہے باقی سارے کام ایسا ایسا چھوٹ جائیں گے۔ بتلایا گیا یا رسول اللہ فلاں ایک آدمی ہے جھوٹ بولتا ہے، پوچھا نماز پڑھتا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نماز اس سے جھوٹ چھڑوا دے گی۔ بتایا گیا یا رسول اللہ چوری بھی کرتا ہے؟
نماز پڑھتا ہے؟ جی نماز تو پڑھتا ہے. کہا یہ نماز چوری چھڑوا دے گی. اسی طرح ان کے جرائم، ان کی برائیاں ذکر کی گئی. فرمایا اگر نماز پڑھتا ہے تو ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بتلایا گیا یا رسول اللہ جس بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ تو متقی صالح پرہیزگار بن چکا ہے، جھوٹ بھی چھوڑ دیا ہے، چوری بھی چھوڑ دی ہے، صراط مستقیم پہ آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہانی تھا کہ نماز یہ ساری چیزیں چھڑوا دے گی. تو دوسری چیز جس کی عادت ڈلوانی ہے وہ بچوں کو 5 وقت نماز کا عادی بنانا. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2. پہلی چیز بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کا کہنا. نمبر 2 5 وقت نماز کا عادی بنانا. تیسری بات بچوں کا یہ مزاج بنایا جائے کہ ان میں خدمت کا شوق ڈالیں. بچوں کا ایسا مزاج بن جائے کہ وہ خدمت کرنے سے، کام کرنے سے خوش ہوں، اپنے اوپر اس کام کو، خدمت کو بوجھ نہ سمجھیں. بچوں پر عموماً کام کرنا بوجھ ہوتا ہے، کام کرنے کے بچے عادی نہیں ہوتے. تو چھوٹے چھوٹے کام ان کے ذمہ لگوائیں اور اس پر ان کو ثواب بتائیں، اور کام کی بجائے خدمت کا لفظ ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کر رہے آپ تو خدمت کر رہے ہو. اور خدمت میں عظمت ہے. عظمت خدمت میں ہی ہے. عظیم انسان وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کر رہا ہو، نہ کہ مخدوم بن کر، نواب بن کے گھٹنے پہ گھٹنا رکھ کے بیٹھا ہو. یہ عظیم نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سید القومی فی السفر خادمہم، سید القومی فی السفر خادمہم، سفر کے دوران قافلے کی خدمت کرنے والا، دوران سفر قافلے کی خدمت کرنے والا، گاڑی کا انتظام کرنے والا، لکڑیاں چن کر لانے والا، کھانا بنانے والا، آٹا گوندھ کر روٹیاں بنانے والا، جھاڑو لگانے والا، دوران سفر، چاہے وہ ایک سفر گاڑی میں سفر ہو رہا ہو یا ایک تعلیمی سفر ہو، ایک درسگاہ میں بیٹھے ہوں، ایک مدرسے میں ہوں، ایک سکول میں ہوں، زندگی کا سفر ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، جو خدمت کر رہا ہے، جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو ورک کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سید القوم، یہ قوم کا سردار ہے، یہ ہے بڑا بندہ جو خدمت کر رہا ہے. خادم کو اللہ کے نبی نے سردار قرار دیا، مخدوم کو نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی اتنی تربیت کی تھی، اتنی کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا، کبھی کسی سے بلا ضرورت ہیلپ نہیں لینی، اپنا کام خود کرنا ہے. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہماری اتنی تربیت کی کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، بلا ضرورت کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی صحابی گھوڑے پر بیٹھا ہوتا اور اس کا درہ، اس کا عصا، اس کی سوٹی اگر زمین پر گر جاتی تو بجائے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے بندوں کو وہ یہ کہے کہ زمین پر میرا یہ ڈنڈا، یہ لکڑی، یہ چھڑی گر گئی، مجھے اٹھا کر دے دو، صحابی نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو کہتا نہیں تھا، گھوڑے کی زین سے اترتا، زمین پر خود آ کر اپنی چھڑی اٹھاتا اور دوبارہ پھر سے گھوڑے پہ سوار ہوتا. اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم چھوٹا سا سوال کریں کہ یہ چیز اٹھا کر دینا. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا زچ کرتے ہیں دوسرے بندے کو. 10 بندے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ پھنس جائے تو کہتے ہیں پانی کا گلاس لانا، بس ایک سے فارغ ہوا، دوسرا کہتا ہے میرے لیے بھی لانا، دوسرے کو پلایا، تیسرا کہتا ہے ایک میرے لیے بھی لانا. بس وہ بیچارہ تو لگا ہوا اسی خدمت پہ. اچھی بات ہے پانی پلانا، لیکن کم از کم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، توفیق دی ہے، تو گلاس بھی پڑا ہے، کولر بھی ہے، ٹوٹی بھی ساتھ قریب ہے، واٹر فلٹر کولر بھی ساتھ موجود ہے، خود چل کر جائیں، خود وہاں سے پی لیں. تو بچوں کو خدمت کا عادی بنانا ہے. بچوں کو کہیں کہ خدمت میں عظمت ہے، اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. چھوٹے بڑوں کی خدمت کریں، شاگرد استاد کی خدمت کریں،
بیٹی گھر کے اندر والدین ماں باپ کی کچن کے اندر گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائے، یہ کام نہیں ہے، یہ ورک نہیں ہے، یہ خدمت ہے، اور اس خدمت کے اندر عاجزی ہے۔ خدمت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو خدمت کا عادی بنا دیا، ان میں کام کرنے کا شوق ان میں پیدا کر دیا، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچوں میں خود بخود عاجزی آ جائے گی۔ عاجزی جو اللہ کو بندے میں بہت پسند ہے، اللہ ہر بندے میں عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ عاجزی آتی ہے خدمت کرنے سے، عاجزی آتی ہے جھاڑو لگانے سے، عاجزی آتی ہے خود اٹھ کر اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے، عاجزی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بکریوں کا دودھ نکالا، خود اللہ کے نبی نے اپنے کپڑے اور جوتے کو اللہ کے نبی نے خود سیا۔ عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے۔ گھر میں اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ گھریلو کام کاج میں حصہ لیا۔ خندق کھودنے میں اللہ کے نبی خود کدال ہاتھ میں لیے، جہاں صحابہ چٹانوں کو توڑ رہے تھے، امام الانبیاء کے ہاتھ میں بھی کدال تھا، آپ بھی پتھر کو توڑنے میں مصروف عمل تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، جہاں صحابہ گارا اور پتھر اٹھا کر تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، امام الانبیاء محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں برابر کے ساتھ شریک ہیں۔ مسجد قباء بنی، قباء کی تعمیر میں بھی اللہ کے نبی نے صحابہ پر آرڈر نہیں چلایا، گارا لے آؤ، پتھر لے آؤ، اینٹیں لے آؤ، یہ کام کرو۔ اللہ کے نبی خود بھی صحابہ کے ساتھ مصروف عمل ہے۔ یہی وہ موقع ہے، ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا، یا رسول اللہ دیکھو فقر اتنا ہے، بھوک اتنی ہے، پیٹ پر ہم نے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا اتار کر دکھایا، اگر تم نے ایک باندھا ہے، مجھے آپ سے زیادہ بھوک لگی ہے، میں آپ سے بھی زیادہ غربت فقر میں ہوں، فاقے میں ہوں، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ خدمت تھی۔ اللہ کے نبی نے خدمت کرنے سے کبھی شرم نہیں محسوس کیا، اور صحابہ کرام کی خدمت والی عادت ڈلوائی۔ تو بچوں کی تیسری تربیت، تیسری بات جو ان سے لازمی طور پہ کروانی ہے، وہ ہے خدمت کا عادی بنانا۔ ان سے کہیں کہ بیٹا اگر آپ اسکول میں ہیں تو پوری کلاس میں سے سب سے بڑھ چڑھ کے آپ نے اپنے استاد کی خدمت کرنی ہے، استاد کی جگہ بنانی ہے۔ دینی ادارے کے اندر، تعلیمی ادارے میں جھاڑو لگانا ہے، چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں بیٹا سب سے ایڈوانس آگے آپ ہوں۔ آج کل تو اللہ معاف کرے المیہ ہے کہ اگر بچوں سے اسکول میں، ادارے میں، مدرسے میں کوئی کام کروایا جائے اور پھر بچے جا کر والدین کو شکایت لگائیں تو والدین اساتذہ پہ برس پڑتے ہیں، اچھا ہمارے بچے سے یہ کام کروایا ہے۔ تو جب والدین کا یہ ذوق ہوگا، خدمت کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوگا، تو اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو خدمت کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا، بچے میں عاجزی آئے گی، تکبر کی جڑ کٹ جائے گی، تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس بندے میں خدمت کا جذبہ ہوگا، کام کرنے کا شوقین ہوگا، تو اس کے علم میں بھی برکت ہوگی، حافظہ تیز ہوگا، اساتذہ کی دعائیں لے گا۔ یقین جانے جب کوئی بچہ استاد کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور استاد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ادارے کے ساتھ، میری درسگاہ کے ساتھ، علم کے ساتھ یہ بچہ اتنا سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ خدمت میں آگے ہے، تو استاد کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور یہی دعائیں ایک کمزور، ایک کند ذہن بچے کو، اساتذہ کی دعائیں جو خدمت کی برکت سے وہ لیتا ہے، بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچا دیتی ہیں۔ کند ذہن کو استاذ الحدیث، شیخ الحدیث بنا دیتی ہیں اساتذہ کی دعائیں، جن کے بارے میں بچے مذاق اڑاتے ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن اساتذہ کی خدمت کی برکت سے دعائیں ان کو بڑے بڑے مراتب پہ لے جاتی ہیں۔ تو انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اس ساری تربیت کا نچوڑ 3 باتیں۔ پہلی چیز بچوں سے سچ بلوانا، دوسری بات ان سے 5 وقت نماز پڑھوانا، تیسری بات بچوں کو خدمت کا عادی بنانا۔
سینکڑوں کتابیں میں نے پہلے عرض کیا جو لکھی گئی ہیں، ان سب کا نچوڑ یہ 3 باتیں ہیں۔ جس بچے میں یہ 3 باتیں آ جائیں سمجھ لیں کہ اس کی تربیت ہو گئی ہے۔ ایک اگلی بات، جس والد محترم نے، جس والدہ نے اپنے بچے میں یہ 3 باتیں پیدا کر لیں، دیکھنا ایک نہ ایک دن یہی بچہ سچ بولنے والا، 5 وقت نماز کا عادی، خدمت کا شوقین، اپنے وقت کا ایک نہ ایک دن بہت بڑا ولی بنے گا۔ اور آج کل کے زمانے میں ولی کی یہی تعریف ہے، بس جو سچ بول لے، 5 وقت نماز پڑھ لے، خدمت کا شوقین ہو، حرام کام سے بچ جائے، آج کل کے دور میں یہ بھی ولی ہے۔ تو والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ آج کل اسکول کی چھٹیاں ہیں، بچوں کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے، گھر میں کارٹون دیکھ دیکھ کر، ویڈیوز، موسیقی، گانے سن سن کے، فضول گیموں کے اندر بچے اپنا ٹائم ضائع اور تباہ کر دیں گے۔ والدین یہ سمجھیں گے بچے انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے نہیں ہے، اس میں بچوں کی تربیت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے۔ ایسے ایسے غیر شرعی نامناسب کارٹون، ویڈیوز، ڈرامز ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو پتہ نہیں ہوتا بچے کے کانوں کے اندر، بچے کے دل و دماغ میں دشمنان اسلام کی طرف وہ چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں اور بچہ ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تربیت خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا، یہ سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ والدین کی تربیت کے حوالے سے، والدین کی ذمہ داری اور بچوں کی اچھی تربیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو اس پر یہ واقعہ والدین کو سمجھانے کے لیے کافی سبق آموز ہے۔ یہ والی حدیث تو تقریباً سب نے بارہا سنی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما نحل والد ولدا احسن افضل من حسن ادب او کما قال۔ شاید الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں مجھ سے، بہرحال اس کا ترجمہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک والد کا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دینا، ایک والد اپنے اولاد کی، بیٹے کی اچھی تربیت کر دے، اس سے بڑا اور کوئی گفٹ نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی ہدیہ نہیں ہے جو کسی کو دیا جائے۔ سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑا ہدیہ اپنی اولاد کے نام یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کر دیں۔ دیکھیں، اگر کسی والد نے اپنی اولاد کے لیے یہ فکر کی کہ میں ان کے لیے بیلنس چھوڑ کے جاؤں، جائیدادیں بنا کر جاؤں، اور تربیت پہ اسے توجہ نہ دی، بہت خطرناک عمل ہے۔ اس حقیقت کو خدا را ہم سمجھیں، ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جانا، جائیدادیں، دکانیں، مارکیٹس، یہ چیزیں چھوڑ جانا اہم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے ان کو نیک بنا کر جائیں تاکہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، قرآن مجید کی تعلیم دلوا کر جائیں، مسجد مدرسے کے نیک ماحول میں ان کو بھیجیں، نیک صالح متقی بنا کر جائیں، تاکہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا اور بیٹی نیک عمل کرتے رہیں اور اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد قبر میں تا قیامت ملتا رہے۔ اگر آپ نے بیلنس نہیں چھوڑا، اولاد کو نیک بنایا ہے، تو یہ اولاد اپنا مقدر خود لے لے گی۔ نیک ہیں، اللہ نے جو ان کے نصیب میں لکھا ہے ان کو مل جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ لیکن اگر آپ یا میں اپنی اولاد کی تربیت کر کے نہ گئے، اولاد آوارہ ہو گئی، لفنگے بن گئے، بدماش، فاسق، فاجر بن گئے، اور پھر ہم نے ان کے لیے بیلنس بھی چھوڑا، تو یہ بیلنس تو ان کو اور آوارہ کر دے گا۔ اس پیسے کی وجہ سے تو ان کی تربیت اور خراب ہوگی، پتہ نہیں کتنا ظلم، بددیانتیاں، جرائم کریں گے۔ تربیت کی نہیں، پیسہ چھوڑ گئے، یہ تو اور اپنے آپ کو ہلاکت اور خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت جی، میرا بچہ ہے، میرا لڑکا ہے جو میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا، ایک بیٹا اپنے باپ کی بات نہ مانے۔ آپ کو سن کر عجیب نہیں لگا ہوگا، چونکہ ہم 1400 سال بعد کے زمانے کے لوگ ہیں۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، والدین کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، والدین کو نعوذ باللہ قتل تک بھی کر دیا جاتا ہے۔
عدم برداشت میں آ کر ایسی بدتمیز اور منحوس اور بدبخت قسم کی اولاد کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، اپنے والدین کو قتل کرتے ہیں۔ اور والدین کے بھی واقعات ہیں، جیسا کہ کل ملتان میں ایک واقعہ ہوا، شادی والے دن ادھر دلہے کی بارات گئی ہوئی ہے، والد کو اپنے بیٹے پر، دلہے پر جو دلہا بھی تھا اور اس کی بارات بھی پہنچی ہوئی تھی، غصہ آیا اور اس کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ باپ نے بیٹے کو مار دیا شادی والے دن۔ یہ عدم برداشت ہے۔ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے بچوں کو برداشت سکھائیں۔ عدم برداشت نے کئی گھر اجاڑ دیے، بڑے سے بڑے نقصان کرا دیے۔ 1 منٹ صبر نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا فیصلہ کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کا دور تھا، وہ چونکہ برکت کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے۔ حضرت عمر کو بڑا عجیب لگا کہ بیٹا باپ کی بات نہ مانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ادھر آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ باپ کو بٹھایا، بندوں کو بھیجا، اس کے بیٹے کو طلب کرو، بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا آ گیا تو آپ نے اس بیٹے سے پوچھا، یہ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو جانتے ہو؟ کہا جی یہ میرے والد صاحب ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ تو آپ کی کمپلین کر رہے ہیں، یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ میری بات نہیں مانتا۔ تو اس بیٹے نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے، یس سر کہ میں واقعی اس کی بات نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر کو پہلے ہی تعجب تھا کہ ایک بیٹا کیسے اپنے باپ کی بات نہیں مان سکتا، اور پھر بیٹا حضرت عمر کے سامنے تو آنے والے مجرم کا پیشاب نکل جاتا، کانپ رہا ہوتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، اوسان خطا ہو جاتے۔ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں جی سر واقعی میں اس کی بات نہیں مانتا، میں ابو کی بات نہیں مانتا۔ اتنی جرت حضرت عمر کو، اور حیرت ہوئی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ حضرت عمر نے کوئی بات کی اور اس کو سمجھ نہ آئی اور اس نے ویسے ہی کہہ دیا یس سر۔ وہ عربی بول رہے تھے، آگے عربی سمجھنے والا تھا، بات کو سمجھ کر اس نے کہا جی سر۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی ایسے ہی کہہ دیا۔ جیسے وہ انڈیا میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو ہلکی پھلکی انگلش آتی تھی، وہ گاڑی کو چلاتا ہوا جا رہا تھا تو آگے کوئی پولیس والا کھڑا تھا، تو اس پولیس والے نے اس ڈرائیور کو کہا، انگلش میں کہا کہ بھائی اتنا سپیڈ سے چلائے جا رہے ہو، کیا کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، اتنی سپیڈ سے جا رہے ہو، انگلش میں کہا۔ تو اس کو سمجھ نہیں ہے، اس نے کہا یس سر کہ میں نے اس کو مارنا ہے۔ تو اس نے صحیح طرح بات سمجھی نہیں، پیچھے لوگ کھڑے ہنس رہے تھے، بھئی آپ نے کیا جواب دیا، یس سر کیا کہہ دیا؟ وہ آپ کو کہہ رہا تھا اس کو مارنا ہے اور آپ نے کہا یس سر۔ تو یوں نہیں تھا کہ جلدی میں اس نے کہہ دیا جی سر، اس نے بات کو سمجھا اور کہا میرے والد ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، جی سر میں ان کی بات نہیں مانتا۔ آپ اور حیران ہوئے۔ تو آپ نے کہا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اب میری سٹوری بھی سنیں، میری بات بھی سنیں۔ کیا اولاد کے اوپر جیسے والدین کے حقوق ہیں تو والدین پر بھی کچھ اولاد کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک لڑکا حضرت عمر سے سوال کر رہا ہے، تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں، اسلام میں تو مساوات ہے، برابری ہے، اولاد کے حقوق والدین پر ہیں اور والدین کے اولاد پر ہیں۔ تو آپ نے کہا ذرا مجھے بتائیں گے کہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق اولاد کا والد پر یہ ہے کہ والد جب شادی کرنے لگے، جب اس کا نکاح ہونے لگے تو سوچ سمجھ کر ایک ایسی بچی، ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جو دیندار ہو، تعلیم یافتہ ہو، شعور والی ہو اور ایک تربیت یافتہ بچی کو اپنے نکاح میں لائے۔ یہ اولاد کا حق اولاد کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، تم کوشش کرنا اس کے حسب کو نہ دیکھنا، نسب کو نہ دیکھنا، مال کو نہ دیکھنا، حسن و جمال کو نہ دیکھنا، تم اس عورت کے اندر، اس بچی کے اندر دینداری اور اس کے تقوی کو دیکھنا کہ اس کے اندر دین کا علم کتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کتنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی۔ یہ اولاد کا حق ہے جو ان کے دنیا میں آنے سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کرتے ہوئے اس کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو تربیت یافتہ ہو اور دیندار ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ اولاد کا پہلا حق ہے، کیونکہ یہ جو بچہ ہوتا ہے نا، اس بچے پر اس کی ماں کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ماں
بے نمازی ہے تو اس کا اثر بچے پر ہوگا، ماں خود آوارہ مزاج ہے، ناجائز اور حرام کھاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، اس کا بچے پر اثر ہوگا۔ اور اگر ماں صوم و صلات کی پابند ہے، اس کے خیالات پاک ہیں، اس کی سوچ دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی ہے، تو اس ماں کے اس بچے کی تربیت پر، اس کے دل و دماغ پر اچھے اور گہرے اثرات پڑیں گے۔ تو اس لیے بچے کا پہلا حق اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، اور دوسرا حق آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آ جائے، کسی کو اللہ اولاد دے دے تو اس کا اچھا نام رکھیں، اس کا نام ایسا رکھیں جس کا معنی مطلب اچھا ہو۔ یہ بھی اولاد کا دوسرا حق ہے والدین پر۔ آج کل اللہ معاف کرے، والدین کوشش کرتے ہیں نام اور معنی مطلب جو بھی ہو، بس یونیک قسم کا نام ہو، چاہے اس کا مطلب جو بھی ہو۔ حدیث کے مطابق بچے پر اس کے نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ایک بچے کا نام آپ رکھ دیں عاقل رکھ دیں، اس کا نام عقل مند سمجھدار اس کا نام رکھ دیں، اور بار 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 اس کو بلائیں، اے عاقل عاقل عقل مند سمجھدار، بار بار اس کو کہیں، تھوڑے عرصے بعد وہ سمجھدار ہو جائے۔ اور ایک بچے کا نام رکھ دیں بے وقوف، احمق اس کا نام رکھ دیں، اس کا نام پاگل رکھ دیں، اس کو بار بار کہیں، او احمق، او پاگل، او پاگل، او پاگل۔ جب ہر بندہ یہی بلائے گا تو تھوڑے عرصے بعد خود سے پاگل ہو جائے گا۔ نہیں یقین تو کسی بچے کا نام تجربہ کر کے رکھ کے دیکھ لیں، کچھ عرصے تک اس کا نام الو رکھ دیں، الو اے الو، تو بس وہ اپنے آپ کو الو سمجھے گا۔ ایک بچہ گھر کے اندر شیشے کے سامنے کھڑا غور سے اپنی شکل کو بار بار شیشے میں کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، اس کو یوں لگ رہا تھا کہ یہ میں نہیں کھڑا۔ تو والدہ نے پوچھا کہ بچہ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا اماں جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں انسان بھی ہوں کہ نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اماں جی آپ مجھے گدھا کہتی ہو، اور ابو مجھے کتا کہتے ہیں، اور استاد سکول کے اندر مجھے الو کا پٹھا کہتے ہیں، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید میں انسان ہی نہیں ہوں، کوئی مجھے الو کہتا ہے، کوئی گدھا کہتا ہے، کوئی کتا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس طرح جو بچوں کے نام ہوتے ہیں اچھے اور برے نام کا ان پہ اثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو نہیں، البتہ ایک خاص قبیلہ ہے، اس میں یہ اثر یہ ہوتا ہے رواج کہ بچہ جس دن پیدا ہونا اس دن کی مناسبت سے اس کا نام رکھتے ہیں۔ بدھ کو پیدا ہو تو اس کا نام بدھو، منگل کو پیدا ہو منگلو، جمعرات کو پیدا ہو جمعراتی، جمعہ کو تو جمن شاہ یا جمعہ خان، ہفتے اور اتوار کو چونکہ بچے پیدا نہیں ہوتے اس لیے ان کا کوئی نام نہیں رکھتے، کیونکہ یہ عیسائیوں کا دن ہے یا یہودیوں کا دن ہے، اس لیے ان کی طرح منسوب نہیں کرتے کہ ہفتوں یا اتواروں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک بندے نے دوسرے سے سوال کیا اور کہا تو کس دن پیدا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا میں اتوار کو پیدا ہوا۔ اس نے کہا چل مجھے پاگل نہ بنا، مجھے پتہ ہے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اتوار کو نہیں بچے پیدا ہوتے، مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو تو بعض لوگ اسی دن کی مناسبت سے اس کا نام رکھتے ہیں، بدھو، منگلو، جمعہ خان، خمیس خان۔ تو یہ اس طرح کے فضول بے مقصد نام رکھنے سے بچے کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے۔ میں مختصر کروں، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بچے کا پہلا حق اچھی ماں کا انتخاب، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور بچے کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ تعلیم کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو دینی تعلیم دی جائے، اس کو قرآن مجید پڑھایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروایا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا اب میری بات سنیں، یہ میرے والد محترم جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں میری کمپلین کر رہے ہیں کہ میرا لڑکا میری بات نہیں مانتا، تو ان سے ذرا پوچھیں کیا انہوں نے یہ میرے تینوں حق ادا کیے؟ انہوں نے میرا پہلا حق اس طرح مارا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے، میری ماں ایک ایسی عورت کو بنایا ہے جو بدنام زمانہ تھی، جس کے بارے میں لوگوں کا اچھا خیال نہیں تھا، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اس عورت سے نکاح کر کے اس کو میری ماں بنایا۔ میرا دوسرا حق انہوں نے اس طرح مارا کہ انہوں نے میرا نام رکھا ہے جعل، انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ جعل۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں سن کر وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بڑا پیارا نام ہے، ہم نے بھی بچے کا یہ نام رکھنا ہے جول۔ انہوں نے میرا نام رکھا ہے جول، اور جول کس کو کہتے ہیں؟ گوبر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے،
برسات کے موسم میں وہ اس گوبر سے وہ کیڑا نکلتا ہے اور مٹی کو اپنے اوپر لپیٹ کر اس کا ایک گول سا ایک ریڑھا سا بنا کر اس کو دھکیل رہا ہوتا ہے. شاید خواتین یا بڑی عمر کی عورتوں نے دیکھا ہو. تو مٹی کا ایک ڈھیلا بنا کر گوبر سے نکلنے والا کیڑا برسات کے موسم میں اس کو دھکیل رہا ہوتا ہے. عربی میں گوبر سے نکلنے والے کیڑے کو کہتے ہیں جعل. اور میرے والد محترم نے میرے لیے جو خوبصورت نام تجویز کیا ہے وہ جول تجویز کیا ہے. اور تیسرا انہوں نے میرا حق کس طرح مارا ہے کہ انہوں نے آپ نے بتایا کہ جب تعلیم کی عمر کو پہنچ جائیں تعلیم دیں. اس وقت میری عمر 19 سال ہو گئی ہے. اس بابے نے میرے والد نے آج تک مجھے قرآن نہیں پڑھایا, مجھے دین کا ایک حرف بھی نہیں پڑھایا, اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعارف نہیں بتلایا. تو حضرت عمر اس کے والد کے اوپر سخت ناراض ہوئے, غصہ آیا, ڈانٹا اور کہا اس والد کو کہ اس کو نکالو میری محفل سے, میرے دربار سے بھگاؤ اس والد کو, نکلو یہاں سے. سب سے پہلے تم نے اپنی اولاد کے حقوق تلف کیے, سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کے ظالم ٹھہرے, ان کے حقوق کو آپ نے غصب کیا. جاؤ پہلے اس کی تلافی کرو, پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو, پھر میرے پاس کمپلین اور بیٹے کی شکایت لے کر آنا. جب تم نے اپنے اولاد کے حقوق نہیں ادا کیے, جب اولاد کے لیے اچھی ماں کا نہیں انتخاب کیا, ان کو دین کی تعلیم اور تربیت نہیں دی اور اس کا سب سے بدترین اور برا نام رکھا, پھر یہ اولاد کیسے آپ کے حقوق ادا کرے گی؟ ہم تھوڑا سا اپنے معاشرے کی تصویر کو دیکھیں, اپنے معاشرے میں دیکھیں کیا ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اولاد کی جس نے تربیت کرنی ہے یہ 3 کام کر لیں, اللہ اس کی اولاد کی تربیت کو درست فرما دیں گے. سچ بلوائیں, 5 وقت نماز کا عادی بنائیں, خدمت کا شوق اور جذبہ پیدا کریں. اللہ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.